नमस्कार, नजर बर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हजरात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब मिर्जा नवाज़ रज़ा हुसैन मरहूम में जनाब मिर्जा सुल्तान अहमद साहब मरहूम जो सरपरस्त सोमवार जुमानी अकबरिया थे, उनकी रूह को हदिया सवाब फरमाया। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन वल-लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलवात। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, आपकी मुक़द्दस और बाबरकत समातों की बारगाह में इस वक्त की इस इरसाल सवाब की गुफ्तगू के हवाले से उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन गिरामी तरीन आयात को तिलावत करने की सादत हासिल हुई। ये मुताहर और मुअज़्ज़म आयात कलाम इलाही के मशहूर तरीन सूरे यानी सूरह मुबारक है अत-तीन की 4 मुसलसल बाहम पैहम बिला फसल आयात। इन आयात में कायनात के परवरदिगार ने तसव्वुर हुस्न और इंसान की वजाहत फरमाई। इंसानी ज़रूरतों का तज़किरा और इंसानी नीड्स जो उसकी ज़िंदगी के लिए, हयात के लिए, लाइफ के लिए और ख़ुद उसकी बका के लिए ज़रूरी है, उनका तज़किरा भी कायनात के खालिक ने इन आयात में फरमाया है। देखिए, इस वक्त किसी इल्मी या एक अहम मौजू पर गुफ्तगू का महल और मौका तो है नहीं। ये खतीब वही होता है जो मुक्तदाए वक्त और मौजूदा हालत को बेहतरीन तौर पर पहचानता हो। लिहाजा इख्तिसार के साथ 2-3 गुजारिशात, 2-3 मारूज़ात और अफकार व नज़रियात आयत कुरानी की बुनियाद पर आपकी पाकीज़ा सवातों की बारगाह में नज़र करने का इरादा है। इरशाद होता है वत्तीन,
کائنات کے پروردگار نے اس سورہ کا آغاز ایک حسین ترین لفظ سے کیا ہے، خوبصورت ترین لفظ سے کیا، اور اس کو بھی اس انداز میں کہ انسانیت کے قریب تر ہو کر یہ بات اس کے دل و دماغ میں، ضمیر و خمیر میں، وجود میں اور اس کی ہستی میں اور اس کے پورے احساسات و جذبات میں اتر جائے، اس انداز سے کہی۔ دیکھیے گفتگو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور ہر زبان کا انسان گفتگو کرتا ہے۔ یہ زبان، یہ لینگویج، یہ لسان ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک مادھیم ہے اپنے مافی ضمیر، اپنے آرزوؤں، اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات اور اپنے دل میں اٹھنے والی ترنگوں کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنے کا۔ یعنی اگر زبان نہ ہو تو آپ اپنے تصورات، اپنے خیالات اور اپنے ارادے دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اب کس طرح پہنچائیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کی طبیعت مچلتی ہے کہ میری پوری خواہش، پوری آرزو، پورا ارادہ، پورا خیال اور میرا پورا تصور میرے سامنے تک، میرے مخاطب تک پہنچ جائے، تو آپ یہ احتیاط فرماتے کہ اچھے لفظوں کا چیز کرتے ہیں، اچھے جملے تلاش کرتے ہیں، اچھے فکروں کو ترتیب دیتے ہیں، اچھی عبارت بناتے ہیں جس میں خوبصورتی ہو، بیوٹی ہو، جمال ہو، اس کے اندر ایک عجیب و غریب تاثر ہو، مٹھاس ہو، شیرینی ہو اور فصاحت و بلاغت ہو۔ آپ سب کے ساتھ یہ کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی ملک سے یا کسی خاص طبقے سے متعلق یا مخصوص نہیں ہے، یہ ایک ایسی کامن بات ہے، ایسی مشترک بات ہے جو ہر انسان کے یہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ نیچرل ہے، فطری ہے، اور فطرت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نیچر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں نیند جیسے ایک فطری چیز ہے، ایسا نہیں کہ مومن ہی کو آئے گی، منافق تو نہیں آئے گی، سب کو آئے گی، نیچرل ہے۔ پیاس ہے، پیاس سبھی کو لگے گی، نمازی کو بھی، غیر نمازی کو بھی، اطاعت گزار کو بھی، اور بغاوت پہ آبادہ انسان کا بھی، سب کو پیاس لگی۔ وہ فطری ہے، طبیعت کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، انسانی حیات کی آواز ہے۔ تو ان چیزوں کا کوئی مذہب، کوئی ریلیجن، کوئی خاص تصور، کنسپٹ، نظریہ یا کوئی حد نہیں ہوتی، یہ سب میں مشترک ہوتی ہے۔ اور فرمانے اسی طرح یہ زبان اور زبان کے اندر جو کیفیتیں ہیں وہ کسی مذہب کا خاصہ نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ بہترین جملے، بہترین عبارت، بہترین الفاظ آپ نے اکٹھا کر لیے، مجتمع کر لیے، ان کی چیک کر لی اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مخاطب جسے آپ سنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، انسنی کر رہا ہے، اپنے کان دھر ہی نہیں رہا آپ کی بات پر۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس موقع پر سب کچھ بھول کر آپ قسم کا سہارا لیں گے۔ اللہ کی قسم بات ایسے ہی ہے، قرآن کی قسم بات ایسے ہی ہے، دین کی قسم بات ایسے ہی ہے۔ یعنی جو چیز آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگی آپ اس کی قسم کھائیں گے۔ یہ بھی نیچرل ہے کہ انسان قسم اسی کی کھاتا ہے جس کو محبوب جانتا ہے، جس کو قیمتی جانتا ہے، جس کے اندر فضل محسوس کرتا ہے۔ آپ ہر زبان میں قسم ہے، بائی گاڈ، با خدا، اس طریقے کی قسمیں کھائی جاتی ہے، واللہ تعالیٰ باللہ، یہ عربی کی قسمیں ہیں۔ خدا فرمانے تو قسم کہہ کی کھائی جاتی ہے جس شے کو محبوب، قیمتی اور بیش قیمت سمجھا جاتا ہے، لاجواب، بے مثال، بے عدیل، جس کو تصور کر لیا جائے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اب بس یہی سے میں اپنی گفتگو کو کچھ لمحات آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، محسوس فرمائیے گا قسم کیوں کھائی آپ نے، میں نے یا گفتگو کرنے والے نے۔ اچھے الفاظ تھے بھائی آپ کے، اچھے سینٹینس تھے آپ کے، ترتیب بھی اچھی تھی، مٹھاس بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، بیوٹی بھی تھی، جمال بھی تھا، کمال بھی تھا، ترتیب بھی تھی، تہذیب بھی تھی، ادب بھی تھا، نرم لہجہ بھی تھا، لطافت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ پھر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو قسم انسان اس موقع پر کھاتا ہے جب اپنے آپ کو فیلیئر تسلیم کر لے کہ میری بات اب سنی نہیں جا رہی ہے، میں فیل ہو گیا ہوں، تو اب قسم کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی قسم مجبوری کو اتباع کرتی ہے،
مجبوری کا اظہار کرتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو مجبور محسوس کر لیا اپنی بات پہنچانے میں سارے جتن کے باوجود جب ہم نے قسم کا دامن پکڑا. مگر بھیا مجبور آپ ہیں, وہ تو مختار ہے, اسے کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی. قرآن مجید میں 100 سے زیادہ قسمیں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس سورے کا آغاز بھی قسم سے کیا والتین. اور کہیے گا اللہ کہتا ہے انجیر کی قسم. قسم کیوں کھائیے؟ اللہ کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی, وہ محتاج نہیں, وہ مجبور نہیں, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ مختار عام ہے, ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الملک, سارے ملکوت اس کے ہاتھ میں ہے, ساری پاورز اس کے ہاتھ میں ہے, ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہے. وہ صاحب قدرت ہے, مالک قدرت ہے, خالق قدرت ہے, وہ پالن ہار ہے, دیابان ہے, وہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے, تصرف رکھتا ہے. تو اسے محتاج تو کہہ نہیں سکتے, نہ مجبور کر سکتے. پھر اللہ نے قسم تو کھائی. اصل میں اللہ نے بھی فطرت کا احترام کیا, فطرت کے قریب آ کر بات کی ہے. تجھے عادت ہے نا قسمیں سننے کی, تجھے عادت ہے نا اعتبار تب تک کرتا ہی نہیں جب تک قسم کا تڑکا نہ لگایا جائے. لہذا ہم قسم کھا رہے ہیں والتین, انجیر کی قسم, والزیتون, زیتون کی قسم, وطور سینینا, اور اس طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین, اس امن والے مکان کی قسم, شہر کی قسم, اس امانت والی سٹی کی قسم. آپ نے دیکھا 4 قسمیں کھائی اللہ نے. پہلی قسم انجیر کی, دوسری قسم زیتون کی, تیسری قسم طور سینا کی, ایک پہاڑ کی, ماؤنٹین کی, وہ طور سینا جہاں اللہ نے اپنے بندے موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو فرمائی تھی. اس پہاڑ کی قسم کھائی. آپ ذرا سا ٹھہر جائے, گفتگو میں ایک بات کا لحاظ اور کیا جاتا ہے. اگر میں مجلس پڑھتے پڑھتے آپ سے کہوں ذرا گرم بریانی تو لا کے دیجیے مجھے, آپ کیا کہیں گے کیا ہو گیا, ابھی تو مجلس پڑھ رہے تھے, یہ بریانی کہاں سے آ گئی؟ تو جب گفتگو میں تال میل نہ رہے تو یہ فصاحت کے خلاف ہوتا ہے. اللہ نے یہ قسمیں کھانا کیوں شروع کر دیا؟ یہ انجیر کی قسم, یہ زیتون کی قسم, یہ طور سینا کی قسم, پہاڑ کی قسم, وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی قسم. یہ 4 قسمیں کھائی. اس کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو حسن کی انتہا پر پیدا کیا. دیکھیے یہ حسین صاحب کے لیے مجلس ہے, اس لیے حسن کی بات کرنا بہت ضروری ہے. محسوس کریے گا, میں نے وعدہ کیا ہے میں بات مختصر سے وقت میں آپ کی اس عبادت کو سمیٹنا چاہتا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب یہاں پر صاحب انالیسس نہیں کر سکتا, میں ابھی ڈرائیور آپ کے سروں پر نہیں تھوپ سکتا. بہت سمپل اور سادہ اور بالکل ہلکے پھلکے الفاظ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کو ذکر کرنا تھا انسان کا, تو 4 قسمیں کیوں کھائی؟ پہلے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, بلد امین کی قسم. ہم عربی میں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یعنی زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, اور صاحب امن والے شہر کی قسم, اور موسیٰ والے وہ ہے طور کی قسم. اللہ نے قسمیں کھائی, ذکر کرنا تھا انسان کا. یہ 4 قسمیں کیوں کھائی؟ آج قرآن کا کمال پہچانیے. اللہ فطرتوں کی آواز کو بھی جانتا تھا اور سیاستوں کے حربوں کو بھی جانتا تھا. ایک زمانہ آئے گا جب انسان الیکشن لڑے گا, ووٹ مانگے گا, گورنمنٹ بنانے کی طرف قدم بڑھائے گا تو لوگوں سے وعدے کرے گا, اور وعدے کیا کرے گا؟ روٹی, کپڑا, مکان. ہم اچھی سے اچھی آپ کو غذا دیں گے, اچھے سے اچھا آپ کو لباس دیں گے, اچھے سے اچھا آپ کو گھر دیں گے. اللہ جانتا تھا مستقبل فیوچر میں یہ آوازیں اٹھیں گی کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے. بڑا فرمان, غذا انسان کی ضرورت, لباس انسان کی ضرورت, مکان انسان کی ضرورت, یہ موٹی موٹی ضرورتیں ہیں. اب اللہ نے 3 لفظ استعمال فرمائے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم. بلا فرمائے اب ایک لفظ جان بول کر چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد کہا
انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنا کے پیدا کیا. انسان کے تذکرے سے پہلی یہ تین ذکر کیوں ہے؟ اصل میں یہاں بھی وہی فکر ہے. روٹی، کپڑا، مکان، غذا، لباس اور رہنے کی جگہ. آپ کہیں گے اس میں کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ تو چلیے اپنی پرانی تاریخ کے پنے پلٹیے. ہمارے سب کے مشترک پیرنٹ، ہمارے ماں باپ جو سب کے ماں باپ ہیں، ہر فرقے کے، ہر مذہب کے، ہر دین والے کے، ہر بے دین کے، ہر دنیا میں آنے والے انسان کے ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم، حضرت حوا. باپ ہے آدم، ماں ہے حوا. آپ کو پتا ہے ان کی تاریخ. جب ان کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو آپ قرآن پڑھیے. اللہ نے کہا آدم اور حوا دونوں معصوم ہو، ہمارے منتخب ہو، ہماری رکھے ہوئے ہو جنت میں، مگر اب چونکہ تم جنت سے دنیا کی طرف جا رہے ہو لہذا جنت کا لباس یہی اتارتے جاؤ. سنت بنائی اللہ نے. جنت کا لباس جنت ہی میں رہ سکتا ہے، پہلے جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے. کون سا مذہب جو انکار کر دے کیا آدم میرا باپ نہیں، حوا میری ماں نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اتار کے لباس جنت کا. یہ جنت کا لباس دنیا کے پست مکانوں میں نہیں جا سکتا، کہیں اور نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سیرت بتانا چاہتا ہے کہ جنت کا لباس صرف جنت میں جا سکتا ہے. اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی یہ سمجھنے میں کہ جنت کس کا گھر ہے. شاید اسی لیے شب عید میں بچوں کے ماں سے کہا تھا کہ اماں ہمارا لباس نہیں ہے. لباس اتاریے. اب میں قرآن کی آیت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب آدم کا اور حوا کا جسم مطہر سے وہ لباس اتر گیا تو آنا ہے دنیا میں، آنا ہے زمین پر، لیکن شرما رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لرز رہے، کانپ رہے، ارتعاش ہے، لرزہ براندامی ہے، ندامت ہے. آنے جنت سے مگر لباس اتر گیا. اب کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم و حوا نے دونوں نے آگے بڑھ کر اپنے لباس کا جنت میں ایسے اہتمام کیا کہ وہ جو زیتون کا درخت ہے، انجیر کا درخت، اس انجیر کے درخت کے پتوں کو توڑا. بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں وہ اس پہ بھاگے اور اپنے جسم پر چننے لگے، کاٹنے لگے ان پتوں کو. آپ سمجھے یعنی انسانیت کا سب سے پہلا لباس انجیر کے پتے بنے. لہذا اللہ نے اسی کی قسم کھائی ہے. آپ کو پتا چل جائے کہ پہلی ضرورت تھی لباس. لباس کا تذکرہ کیا. اب کمال ہے زیتون کتنا بڑا درخت ہے آپ جانتے ہیں، انجیر کتنا بڑا درخت ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا. یہ برگد کے برابر نہیں ہوتا، یہ پیپل کے برابر نہیں ہوتا، یہ املی کے برابر نہیں ہوتا، یہ آم کے درخت کے برابر نہیں ہوتا، یہ پہاڑی جنگلی درخت کے برابر نہیں ہوتا. یہ بہت کم ہائٹ کا ہوتا ہے، نیچے نیچے پھیلتا ہے، دیکھنے میں بڑا نازک ہوتا ہے. ذرا توجہ کریں. مگر اس کی خوبی ہے برگد کا اتنا بڑا درخت ہے لیکن اگر آگ کے علاوہ میں اس کو ڈالو تو آپ اسے بھسم کر دے گی. پیپل کے درخت کو اگر آگ میں ڈالو تو آپ پیپل کے درخت کو جلا دے گی. اگر پیپل کا درخت آگ میں ڈالو تو آپ اس کو جلا دے گی. لیکن انجیل کو اللہ نے یہ خاصیت بخشی ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ اسے نہیں جلا پاتی. میں نے کہا پروردگار یہ خاصیت کیوں دی ہے انجیل کو؟ یہ بتا دے چھوٹا درخت ہے، یہ خاصیت برگد کو ہونا چاہیے تھی، پیپل کو ہونا چاہیے تھی، جنگلی پہاڑی درخت کو ہونا چاہیے تھی. آواز آئی اس کی خدمت کو یاد کرو، قرآن کی اصلیت کو دیکھو. اس درخت نے دو معصوموں کی خدمت کی ہے اور کیا کیا دو معصوموں کو لباس اس نے مہیا کیا. شاید کہا ہے تو میں آگے بڑھوں. اس درخت کا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، اس کا عمل ہے، اس کا کردار ہے. اس نے اپنے پتے آدم کو دے دیے، حوا کو دے دیے تو اس رب کی خدمت کی ہے نا. اب معصوم کی جو خدمت کر لے اللہ اسے یہ شرط دے دیتا ہے کہ اسے آگ نہیں جلا پاتی. اگر پوچھنا چاہنا یہ بتا آدم بہتر ہے یا محمد مصطفیٰ بہتر ہے؟ تو جو آدم کی خدمت
दीन ने जरूरतों का जिक्र पहले किया है, इंसान का जिक्र बाद में किया है। वह तीन इंजील की कसम, ये इशारा है लिबास की तरफ, ड्रेस की तरफ। अब आगे बढ़िए, मैं डॉक्यूमेंट्री बात कर रहा हूँ आपके सामने। अब साहब गिजा है, गिजा की हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत है, बगैर गिजा के कोई रह सकता है? अगर खाइए तो मुसीबत, ना खाइए तो मुसीबत। खाने में भी देखिए भाई मुश्तबा तो नहीं है, ऐसी वैसी तो नहीं है, ये छीनी झपटी बात तो नहीं है, किसी और का हक तो नहीं है। आप तो बड़ी मस्ती से लोग दूसरों का हक खूब खाते हैं, लेकिन देखना है जरर पहुंचाता है। हराम माल हर सूरत में जिंदगी के तेवर को बदल देता है। अब मैं आपके सामने बारीक में ले जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर कभी डिटेल्स आपके खिदमत दर्ज करूंगा। वो गिजा, अब गिजा क्या है साहब? आज का जमाना बहुत रेशन का, टेंशन का। हमने गिजा खाई, ठीक हो तो अब गिजा में क्या है? होगा फैट है, गिजा में बड़ी चिकनाई है और बड़ा गलत कोलेस्ट्रॉल है। अब क्या नतीजा होगा, रिजल्ट क्या होगा? होगा खाइएगा मत। अरे भाई जायज है, अच्छा है, बेहतरीन दुब्बा सामने खड़ा है, बताइए कितना पला पलाया है और कितना उनका कितना खूबसूरत है। उधर छुरी चली, उधर जबान ने पानी छोड़ना शुरू किया। इसके गुर्दे खाए कि कलेजी खाए, या इसकी दलिया ले, या इसकी चाप्स ले, या फॉर्म ले, ये तो आप ही जानते होंगे। और बनाए साहब कौरमा बनाए, कबाब बनाए, आप तैयार है। आप कई घंटे पहले आपकी तबीयत माहिल हो गई खाने पर, मगर उधर मेडिकल साइंस ने कहा खबरदार छूना नहीं, बड़ी चिकनाई है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, गंदा तुम्हारे अंदर चिकनाई का जूस पैदा होगा। तो फिर क्या करें? होगा छोड़ दीजिएगा, छोड़ने को दिल नहीं चाहता। अगर दिल नहीं चाहता तो खतरा है भाई, कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा। होगा कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल के बड़े खतरनाक रसायन, रिजल्ट में बड़े डेंजरस। होगा क्या? साहब ये पैरालाइज हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और डेथ हो सकता है। ये सब कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं। तो जो कारण इंसान का रिजल्ट क्या होता है? सबब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? गलत चिकनाई से। बात खाइए तो चिकनाई तो है उसके अंदर। अब देखिए दुनिया की कोई भी ग़िज़ा ले ले, वो लजीज बहुत है, टेस्टी बहुत है, बहुत उम्दा है, बड़ी अच्छी है, बहुत जायकेदार है, मगर भाई उसके रिजल्ट बड़े भयानक है। तो क्या कुछ ना खाए? नहीं, अल्लाह ने कहा लिबास का इंतजाम हमने किया है तो ग़िज़ा का इंतजाम भी हम करेंगे। अब कसम खा के कहा वह ज़ैतून, हमने बेहतरीन ग़िज़ा तुम्हारे लिए ज़ैतून को करार दिया। अब ज़ैतून को टेस्ट करा ले, 0 कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, वो किसी को नुकसान दे ही नहीं सकता, बल्कि फायदेमंद है, बेहतरीन सेहत बेहतरीन है, अता करेगा। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, ग़िज़ा भी है और दवा भी है। इसका मतलब यह है अल्लाह अपने बंदों को हर चीज बेहद देता है, वही अहमदार होगा, अहमदार बना ले। कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, उसके अंदर कोई नुकसान का पहलू नहीं। समझ रहे हैं? पहले वह 3 कहकर इंजील का जिक्र किया ताकि लिबास का तसव्वुर ज़हनों में कायम हो जाए, और फिर ज़ैतून का तज़किरा करके सलमान पढ़े मोहम्मद वाला। उस गिलास में बैठने का टिकट ज्यादा पड़ता है। सलमान पढ़े मोहम्मद वाला। महसूस करें, 3 कहकर लिबास, ज़ैतून कहकर ग़िज़ा। अब बड़ी जरूरत मकान की, तो अब मकान का भी तो तसव्वुर होना चाहिए। वो तूरे सीनीना, अरे मकान तुम्हारा कितना भी बड़ा हो, 2 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, 6 फ्लोर का, मल्टीप्लाई कर लो उसे, कहीं तक भी पहुंचा दो। अरे बुर्ज खलीफा पहुंचाओ, दुबई 165 वाले हैं, 165 फ्लोर है उसके, जाइए, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, मगर क्या बुर्ज खलीफा पे चढ़कर किसी इंसान में ये शरफ पैदा हो सकता है कि वो अल्लाह से गुफ्तगू कर ले, अल्लाह से गुफ्तगू कर ले। मकान ऐसा तो हो जो मरकज़े तकल्लुमे इलाही बन जाए।
مکان کی قسم کھائی. اب تینوں باتیں اللہ نے کہہ دی. اے لباس ہو تو جنتی بے ہے، غذا ہو تو بے ہے، مکان ہو تو مرکز تکلم الہی، مرکز سخن پروردگار. غور کریے گا. اب تینوں چیزیں ہو گئی تو اب کرتے تذکرہ اللہ انسان کا. انسان کی ضرورت کی چیزوں کو تو نے پیش کر دیا. یہی مطلب ہے رحمان کا کہ انسان کو بعد میں پیدا کیا، ضرورتوں کی چیزوں کو پہلے پیدا کیا. اس نے غذا کا انتظام انسان کے آنے کے بعد نہیں کیا. اس نے لباس کا انتظام انسان کے آنے کے بعد نہیں کیا. اس نے مکان کا انتظام انسان کے آنے کے بعد نہیں کیا. تو جو دنیاوی ضرورت کی چیزیں تھی ان کا انتظام تو انسان کے آنے سے پہلے کیا. تو جو آخرت کے لیے ضروری ہے یا پھر رہبر اور ہادی، کیا اس کو انسان کے بعد مہیا کرے گا؟ قرآن کو رب پہچان لو. یہ ہنس ہے قرآن کے اشاریے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پڑھے تھا روٹی کپڑا مکان، اور بہترین طور پر تینوں ڈیمانڈ، تینوں نیڈ، تینوں ضرورتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. اب انسان کا تذکرہ کرے نہیں. اب انسان اور ان تینوں چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اور ایڈ کیا، ایک چیز کو اور بڑھایا. توجہ چاہو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امن والا شہر. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے لباس کتنا بھی اچھا ہو، غذا کتنی بھی اچھی ہو، مکان کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر امن نہ ہو تو زندگی اچھی نہیں ہو سکتی. لہذا شہر کیسا ہو، معاشرہ کیسا ہو، شاید یہ بات آج تک نہیں پہنچا پایا میں. یعنی لباس بہت اچھا ہے آپ کا، آپ کی غذا بہت عمدہ ہے، آپ کا مکان بھی بڑا نفیس ہے، لیکن ہر طرف ٹیررز، ہر طرف ٹیرر، ہر طرف دہشت گردی، ہر طرف پریشانی. تو کیا زندگی گزار لو گے؟ لباس لطف دے گا، کھانا لطف دے گا، مکان لطف دے گا، ہوگا کہیں گھٹن، الجھن، بہت پریشانی، ٹینشن، پریشانی، پرابلم، مشکلات، مسائل، زحمتیں، آلات، شدتیں، دقتیں، سب کچھ ہوتا جائے گا. انسان سو بھی نہیں پائے گا، صحیح سے جاگ بھی نہیں پائے گا. تو اللہ نے کہا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر معاشرہ صحیح نہ ہو اور سوسائٹی صحیح نہ ہو، بیکار ہے. ہم نے تمہیں لباس دے دیا، ہم نے تمہیں غذا دے دی، ہم نے تمہیں مکان دے دیا، مگر یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ہم تمہیں امن والی سوسائٹی دے رہے ہیں، امن والا شہر دے رہے ہیں. قرآن کا تصور یہ ہے سوسائٹی کے لیے کہ جہاں رہے امن کے ساتھ رہے، فساد کے ساتھ رہے. فسادی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور اللہ کا پسند نہیں کرتا. جب اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے یہی کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ پروردگار اس کو خلیفہ بنائے گا جو خلیفہ فساد کرے. فساد کا ترجمہ ہم فساد کر دیتے ہیں، یہ حق نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ، اور یہ اچھا سلوک نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ. فساد کا ترجمہ فساد نہیں ہے، عربی کا ترجمہ عربی سے نہیں ہوگا. فساد کا ترجمہ آج کی رائج زبان میں ہے آتنکواد، دہشت گردی. فرشتوں نے پہلے ہی دن کہا پروردگار کا اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر دہشت گردی کرے، جو آتنکواد کرے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن کی رسائی کیا ہوگی. کانفرنسیں تو آج ہو رہی ہیں، سیمیناریں تو آج ہو رہی ہیں، مسلمان سب پہ قرآن اٹھا کر ہمیں اٹھا کے دنیا کے سامنے صفائی پیش کر رہا. ہم دہشت گرد نہیں ہے، ہم آتنکوادی نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو تمہیں بعد میں دکھائی دیا وہ فرشتوں کو پہلے دکھائی دے گیا تھا، اور فرشتوں نے اللہ سے پوچھ لیا تھا. فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایکشن کریں، اعتراض کریں یا اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی اپنا دخل دے نہیں. پھر جو کیا سوال کہ اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر فساد کرے. آپ ذرا سا محسوس کریں جملے کو. اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، فرشتے کہہ رہے ہیں اسے بنائے گا جو زمین پر فساد کرے. تو کیا یہی ترجمہ آیت کا نہیں؟ ابھی گرامر کے اعتبار سے تجعل استفہام ہے، کچھ پوچھنا چاہے. پروردگار ایسا تو نہ ہوگا کہ کہیں یہ فسادی ہو اور تیری زمین برباد ہو جائے اور جو نہیں دے گا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کے نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے تو خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے تو تمنا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے تو آرزو نہیں ہے، آرزو
نہیں ہے تو اقدام نہیں ہے, اقدام نہیں ہے تو تحریک نہیں ہے, تحریک نہیں ہے تو اسپیڈ نہیں ہے, اور جب اسپیڈ نہیں ہے تو یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے جب نہ صحیح نہیں. مگر انہوں نے پوچھا کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے؟ کاش مسلمان اس آیت کو صحیح سے سمجھ لیتا, معاشرے کے آئینے میں, سوسائٹی کے محور میں اس آیت کو دیکھ لیتا. فرشتے اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ خلافت کا اسٹیٹس قائم کر رہے ہیں اور دنیا کو بنانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ اسے ہونے کا حق ہے جو فسادی نہ ہو. فساد کلام رب العزت کو ذرا محسوس کیجئے, اسٹیٹس بتا دیا, پوزیشن بتا دی, اور ایک صحیح رہنمائی قرآن نے کی. ہر ایک کسی کو خلیفہ نہ ماننا, خلافت الہی کا رائٹ کس کو ہے؟ جس کے مزاج میں, طبیعت میں, نیچر میں, فطرت میں, خمیر میں, ضمیر میں, اداؤں میں, تحریک میں کہیں سے کہیں تک بھی فساد نظر نہ آئے, جو امن ہی امن ہو, جو آشتی ہی آشتی ہو. اب ذرا سا آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. امن والا معاشرہ بھی آ گیا, لباس کا ذکر بھی آ گیا, غذا کا تذکرہ بھی آ گیا, اور مکان کا. اب پتہ ہی کیا چیز رہے. اب کہتے ہیں جو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, بے شک, نو ڈاؤٹ, بے شک, کوئی تردد, کوئی تباہ ہو, کوئی الجھن نہیں ہے, بالکل کلیئر ہو جاؤ, شیور, حتماً. لقد خلقنا, ہم نے پیدا کیا. رسالت پر والے معزز سامعین کی بارگاہ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اللہ میں سے ہم کب ہو گیا؟ تو میں ہے, خلق تو کہنا چاہیے تھا. لقد خلقنا الانسان, میں نے انسان کو پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, تو یہ ہم کیا ہوا؟ عظیمو ہم ہو نہیں گیا, ایک سے وہ کثرت میں نہیں کنورٹ ہوا, بلکہ بات کیا ہے, جب یہ لہجہ استعمال کرتا ہے تو افتخار کا اظہار ہوتا ہے. دیکھو ہم نے ایسا انسان بنایا, تم میں ہے کوئی جو ایسا بنا سکے؟ یہ کارنامہ ہمارا ہے جی, یہ کارنامہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اب پروردگار نے کہا لقد خلقنا الانسان. بس عزیزوں 5 یا 7 منٹ, اس سے زیادہ نہیں, گفتگو کو آگے بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. اب اللہ نے انسان کو جو ٹائٹل دیا, جو لقب دیا, دل تو جاتا تھا کھل کے 2-2.5 گھنٹے اس لفظ پر گفتگو ہو, مگر نزاکت وقت بھی کوئی چیز ہے, اور آپ کے یہ نازک مزاج, یہ لطیف و نفیس سماعتیں, ان کو خامخواہ تنگ کروں, پریشان کروں, یہ بھی تو ظلم ہوگا, ظلم ہوگا. واقعی طبیعت سننے پر مائل نہ ہو, زبردستی سناتے جاؤ, یہ بھی ظلم ہے. جہاں تک کام چلے زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے. اب سنیے گا, انسان کو کیا لقب دیا اللہ نے؟ احسن. احسن کیا ہے؟ احسن ہے بیوٹی کی سپرلیٹیو ڈگری, جہاں حسن ختم ہو جائے. کیا ہے حسن کی؟ دیکھیں ہر لفظ کی 3 منزلیں ہیں, 3 اپروچز ہیں, 3 سیڑھیاں ہیں, 3 درجے ہیں ہر لفظ کے. آپ بھی جانتے ہیں, گڈ, بیٹر, بیسٹ, حسن, حسین, احسن. خوبصورت, بہت خوبصورت, سب سے خوبصورت. تو انسان کو کس منزل پہ رکھا؟ سب سے خوبصورت. میں نے وعدہ کر لیا پریشان نہیں کروں گا. تو انسان سب سے خوبصورت ہے, تو کیا ہر انسان سب سے خوبصورت ہے؟ اگر یہ آیت سب کے لیے ہے تو پھر ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اتنا اچھا تھا تو اس کے ہاتھ کیوں توڑے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے مولانا؟ شداد، حیمان، فرعون، اتبا، اتیبہ، شیبہ، خالد، وحید، ولید، اسامہ بن لادن، لیکن یہ نہ سب کو احسن اللہ اگر یہ ڈگری کسی کو دے دے احسن بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. پہلی منزل ہے حسن سبحان اللہ. اور دوسری منزل حسین اور آخری اور لاسٹ منزل معراج احسن. غور کریے اب کھل کے کہہ رہا ہوں ہمارے آپ کے دنیا کے انسانوں کے بشریت کے ہیومن بینگ کے خاندان فیملیز سب دیکھ لیجئے. غور کریے میں بڑی بات کہہ رہا ہوں 1,23,998 انبیاء میں نے 2 ڈراپ کیے ہیں. اور کریے گا رسالت ماں کو نہیں رکھا میں نے چونکہ ان کا کمپٹیشن تو کسی سے ہے ہی نہیں. ان جیسا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. میں نے سرکار دو عالم کو اس تذکرے سے باہر رکھا. حسن حسین احسن. اب ہر ایک انسان ایسا نہیں ہے. سنیے گا آپ کہیں گے صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو قرآن کہلوانا چاہ رہا ہے. 1,23,998 انبیاء 312 رسول. یہ میں آپ کو بیان دے رہا ہوں تعداد بتا رہا ہوں کتنے گھرانے کتنے زمانے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک 18,000 برس 18,000 برس کے پہلے پھیلے ہوئے پیریڈ پر زمانوں پر بے انتہا گھرانوں پر اللہ فوکس کر رہا ہے. آپ کے ذہنوں کو دعوت دے رہا ہے. ذرا سنیں کتنے گھرانے کتنے زمانے ہیں 18,000 برس تو جو 18,000 years جو معمولی چیز نہیں ہے. اور فیملیز کتنی ہے کہ گنی نہیں جاتی. اور کیجئے گا 18,000 برس میں لا تعداد معصوم گھرانوں کو 1,23,998 انبیاء کو ایک حسین ملا. میں تو سمجھ رہا تھا جائیں گے سہارنپور والوں تمہیں فری میں حسین مل گیا. اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ اٹھا لیتا ہے نعمت کو. اب کمال سارے دیکھیں حسین سے احسن تک جانا. ہم کیسے سمجھے احسن کون ہے؟ اگر ہر انسان احسن ہے تو پھنس جائیں گے. ابو لہب ابو جہل کو بھی ماننا پڑے گا. انسان ہے کیسے مانے ہوگا؟ پیمانہ اس کے ایک معیار ایک میزان اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا کی. کیا بھائی؟ حضرت یوسف کی شکل میں. تو یہ تو 1,23,998 انبیاء کو ملا 18,000 برس کے پھیلے ہوئے پیریڈ میں. اتنے سارے زمانے اتنے سارے گھرانے ایک حسین ملا. اس حسین کو سمجھ لو پھر احسن سمجھ میں آ جائے گا. تو پروردگار اس حسین میں کیا کہہ دیا تھے کہ پڑھو قرآن سورہ یوسف. عجیب بات ہے صاحب وہ خاتون جس نے زیادتی کی ظلم کیا حضرت یوسف پر جس نے اپنی طرف سے ظلم کے مصیبت کے پریشانیوں کے پہاڑ توڑے بڑا الزام لگایا قید خانے میں مقید کروایا ہمارے. اور جب وہ باعزت بری ہو کے آیا اور اللہ نے اس کو حکومت عطا کی اور وہ ایک روز گزر رہا ہے تو یہی کھڑی ہوئی اپنے زمانے کی اور اپنے ملک کی عورتوں کے تانے سن کر جب عاجز آئی تو یوسف کی راہ میں کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے تسلیم کر لیا کو علی کل شیء قدیر ہے. وہ محتاجوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو محتاج بنا دیتا ہے. تکبر کا نتیجہ کہ خاک چٹوا دیتا ہے اور خاک نشینی کا تذکرہ کہ عرش پہ بلا لیتا ہے.
اللہ کے یہاں یہ کیفیتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا وقت کا اثر ہے. کیا کہنے کا اثر نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس دن کی بھی مجلس ہے, رات کی بھی ہے. رات کریں گے تو شب ہجرت شروع کر دوں گا, جائے گی. پہلے سن لیجیے دو بات. جی حضور. سر رات کھڑے کھڑے کائنات کی مجبور ترین اپنے وقت کی اب وہ خاتون جو کبھی بڑے تمتراک, بڑے جلوے اور بڑے کر و فن کے ساتھ ایمان بہت تھا. بھائی شہزادی تھی, پرنسس تھی, مرجے مصر کی, مصر کا کھاتے تھے. کھڑی کرے ہاتھ جوڑے, یوسف. انہوں نے کہا زلیخا کیا بات ہے, کیا حال ہے؟ سرکار تانوں نے مار ڈالا. میرے قبیلے کی, میرے ملک کی عورتیں مجھ کو ایسے تانے دے رہی ہیں کہ مجھ سے سہل نہیں ہوتا. میری مشکل کشائی کرو. معصوم کی عادت ہے اپنے دشمن کی مشکل کشائی کرنا. دشمن کی مشکل کشائی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کا فیور کر رہا ہے, اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہیں کام کر دی یوسف میرا. بتاؤ کیا کام ہے تمہارا؟ زلیخا میں دعوت کرنا چاہتی ہوں رائل فیملیز کی خواتین کو جو بڑی یا کی محترم آئے ہیں, ان سب کو بلا کے میں اپنے دامن میں لگا ہوئے داغ ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہو جائے گا کوئی بات نہیں. سرکار آپ بس گزر جائیے, آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, میرا سب کچھ بن جائے گا. جناب یوسف نے کیا بات ہے مجھے بتا. کل فلا فلا وقت پر آپ میری مجلس سے, میری محفل سے, میری تقریب سے ایک جھلک دکھاتے ہوئے گزر جائے. پرومس وعدہ. آج کل اہتمام ہوا, بہترین قالین بچھے, دعوت کا انتظام. دعوت بھی کی ہے. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. آیتیں پڑھنے میں وقت خرچ ہوگا, اس لیے تھوڑا سا ڈراپ کرتا جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ ہر عورت کے لیے تکیہ بچھایا, مسند لگائی, بہترین کھانا اس کو کھلا. اس کے بعد کہا دیکھو اب میرا ایک کام کرو سب. کیا بات ہے؟ زلیخا شہزادی بتاؤ. کہ یہ لیمو, یہ چھری, دونوں کو دی دی. چھری اور لیمو فرمائیے گا. چھری بھی دی, لیمو بھی دیا. کہ اس کا کیا کرنا ہے زلیخا؟ کھانا تو ہم سب کھا چکے ہیں, ابھی چھری اور لیمو کا کیا کام؟ کہ جب میں اشارہ کروں تو میرا یہ کام کر دینا کہ لیمو کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے مجھے دے دینا. ٹھیک ہے شہزادی. اب ادھر سے پردہ کھینچا, سرکار تشریف لے جائے. ادھر سے جناب یوسف پڑھے. زلیخا نے کہا اپنا کام کیجئے, اس کا وعدہ کیا تھا. اب وہ چھری ہاتھ میں ہے, لیمو بائیں ہاتھ میں ہے, اور آنکھ یوسف کے چہرے پر ہے. ادھر سے چھری چلی. پڑھو آئے سورہ یوسف 12واں سورہ, غالباً 27ویں آیت ہے. اب کہتا ہے قرآن مجید فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. اب یہ شاعروں کے لیے کہہ رہا ہوں, مظہر کاظمی صاحب ہیں, اور ہمارے فیضان بنگلوری ہیں, انجم صاحب سے بھی پڑھتے گئے ہو. یہ سجاد صحیح نام لے رہا ہوں. جی جی حافظہ میرا بھی آپ بھی بیان کریں. آپ ہی حضرات کو سنا میں نے, اس سے پہلے کس نے بیان کیا, وہ اب یہاں موجود بھی نہیں ہے, مگر میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا عورتوں نے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ, جب یوسف گزرے اور انہوں نے دیکھا. رائنا, رویت سے ہے, رویت ہلال دعا ہے نا, چاند دیکھنے کی دعا, تو دیکھنا رویت. رائنا فَلَمَّا رَأَيْنَا, جب ان عورتوں نے مصر کی حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کہا؟ اکبرنا, اکبرنا, اکبرنا. انہیں بھی لفظ اکبر ہی ملا. حسن کا پیمانہ معین کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کریں؟ سبحان اللہ. فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقُلْنَا
اور کہا سب نے. اب آپ مجھے یہ بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی رسول پیغمبر منتخب اللہ نے پڑھا کے بھیجا علم غیب سے نوازا. کیا جناب یوسف کو پتا نہیں تھا کہ یہ خواتین لیموں پر چھری چلائیں گی تو ان کا ہاتھ کٹے گا, انگلیاں کٹے گی, انگلیاں کٹے گی تو خون بہے گا. تو جناب یوسف نے زلیخا کو ڈانٹا کیوں نہیں کہ کچھ اور کام کرو گے, خون بہانے کی کیا دوسرا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیا استدلال دے رہا ہوں 1400 برس سے جس پہ اعتراض ہو رہا ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا 1400 برس سے اعتراض ہو رہا ہے. یہ زنجیر کا نام کر کے خون کیوں بہاتے ہیں؟ چھوڑو اس کو. یہ بتاؤ 5000 سال پہلے حضرت یوسف کے آنکھوں کے سامنے جو کام ہوا, پہلے تو ڈانٹ دیتے بھائی علم غیب تھا. زلیخا یہ اعتبار کیا کر رہی ہو, چھری لیمو یہ سب ہاتھ کٹوانے کے لیے اور بہانے کے لیے کر رہی ہو تھا. اچھا چلو علم غیب بھی نہیں تھا, لیکن ایک واقعہ ہو گیا. فقطعنا ایدیہم قطعنا جو ہے یہ تختی سے بنا ہے. بائی چانس ایک دفعہ چھری نہیں چلی, قطعنا بار بار چلتی رہی. قیمہ ہو گئی. اتنی بار چلی ریپیٹیشن, ایک دفعہ نہیں کہ بائی چانس ہو گیا یہ چھری رکھی نہیں. قطعنا تختی, اس کا خاصیت کیا ہے باب تفعیل کی؟ اس کی خاصیت ہے تکرار. چلتی رہی چھری مسلسل کنٹینیوس. انگلیاں قیمے کی بوٹیوں میں تبدیل ہو گئی. سننا ہے 6-7 یہ ہو گیا نا کام. آج تک آپ کے قرآن میں لکھا ہے. اگر یہ کام اچھا نہیں تھا تو اللہ کو سورے میں اس کا ذکر کیا کرنا تھا؟ جس قرآن میں 2 رکعت نماز کا طریقہ نہ ہو, اس میں یہ انگلیاں کٹنا, بار بار چھری چلنا, یہ خون بہنا, یہ لہو نکلنا, یہ کیوں اتارا؟ پروردگار تجھے کیا ضرورت تھی؟ ارے ڈراپ کر دیتا, چھپا دیتا, اس واقعے کو نہ لاتا قرآن ہے. حضرت یوسف کے پیریڈ سے کیا مطلب اور زلیخا کی باتوں سے کیا مطلب؟ اتنا تفصیل سے ڈیٹیل سے وہ انگلیاں کٹنا, خون بہنا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ بتاؤ بھائی یہ کام اچھا تھا اللہ کی نظر میں یا برا تھا؟ اگر برا تھا تو اس میں دکھاؤ کا دکھا کے برا تھا. یہ اللہ نے خوش ہو کے بیان کیا یا ناراض ہو کر؟ بولیے خوش ہو کے. تو خوش کس کام پہ کیا؟ ان عورتوں نے خون بہایا. اب میں پوچھتا ہوں حضور علماء کرام بتائیں, یہ عورتیں نمازی تھی, متقی, پرہیزگار, ارے یہ حجنے تھی, حاجی جی یہ زکات دینے والی تھی, تسبیح کھاتی ہے, تہجد گزار تھی, ہوگا نہیں؟ مصر میں تو اسلام تھا ہی نہیں. نان مسلم, غیر مسلم, تو غیر مسلم عورتوں نے یوسف کے لیے جو خون بہایا اس کو اللہ نے اچھائی میں قرآن میں بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ آواز آئی مذہب نہیں دیکھا جائے گا, معصوم کی محبت دیکھی جائے گی. یہ تو ہے استدلال, یہ تو پروف ہے قرآن سے خون بہانے کا. معصوم کی محبت میں اور بھی ثبوت ہے, مگر میرے سبجیکٹ سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں ذہبت ہے. اب سنیے صاحب, یوسف گزرے. کون تھے یوسف؟ ٹائٹل کیا تھا؟ حسین, حسن حسین. ایک چھلانگ جب حسن نے لگائی تو یوسف کی شکل میں ظاہر ہوا. جب حسن ایک ڈگری بڑھا تو کیا بنا؟ یوسف. پتہ یہ چلا حسین اس منزل کا نام ہے حسن کی, اگر سامنے آ جائے تو انگلیاں کٹ جائے پتہ نہ چلے. کیا کہنے کا, تو اب اس سے چھوٹا تو احسن ہو نہیں سکتا. حسین کون ہے بھیا؟ جس کو دیکھ کر خواتین, ایک بات اور کہہ دو, ممبر پہ کہنے کی نہیں تھی,
मगर मजबूरी है। हुस्न की जांच जितनी खवातीन को है मर्दों को नहीं। क्या मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी तो कुरान ने मोहर लगा दी कि देखो हसीन वो है जिसको देखकर खवातीन बड़ी हसास होती है ना, खवातीन उंगलियां काट ले। तो मेरा जो यहाँ पर आर्गुमेंट है वो ये है नतीजों, अगर आपने मेरी गुजारिश को सुन लिया कि अब हसन कौन हो, हसन तो सुपर लेवल की है, तो अब यूसुफ से छोटा तो हसन हो नहीं सकता, अब यूसुफ से बड़ा लाओ। अगर किसी मजहब के पास हो यूसुफ से बड़ा लाओ, इसका मतलब क्या हसन किसी के पास नहीं। वो कहा मिंबर पे बड़ी दबाव चाह रहे हैं, क्या आपके पास है हसन? हमारे पास है। आपके पास कैसे है? आप यार बताओ। हसीन कौन है कि जिसे देख के औरतें उंगलियां काट ले। तो पता चला कुरान ने यही तो बताना चाहा था, जिसको देखकर उंगलियां कट जाए उसको हसीन कहते हैं, और जिसको देखकर गले कट जाए और पता ना चले ऐसा अभी भी तशरा रह गई बात। अब आधे मिनट की बात रखते मसाइल के लिए। इंसान को क्या बनाया? ऐसा अल इंसान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को हुस्न की इंतहा पर रखा। बस अजीजों, बार बार कह रहा हूं कितना समेटूं आखिर कादिर मुतलक तो हो नहीं, समेटने की कोशिश कर रहा हूं बहुत ज्यादा। देखिए समेट लिया। ये बताओ दुनिया की कौन सी चीज है जो हसीन नहीं? हर चीज हसीन है। सूरज हसीन नहीं, चांद हसीन नहीं, सितारे, सैयारे, पहाड़, समंदर। अरे समंदर की मौजों का जलवा मार्फत वाली निगाहों से पूछो, उन मौजों के अंदर क्या पैगाम, क्या मैसेज छिपा होता है। पहाड़ों की बुलंदियों का राज बुलंद फिक्र लोगों से पूछो, समंदर की गहराइयों की हकीकत और जो कीजिएगा उलूम में डूबे हुए लोगों से पूछो, सितारों के चमकने की अदाओं को उनसे पूछो जो तंजीम और तहजीब के आदी है, जो अदब और कैफियतों के सलीकों के खूगर हैं। अरे कोई नहीं जानता। सितारे हसीन, सूरज हसीन, पहाड़, समंदर हसीन, और इंसान क्या है? मैं जुमला कहना चाहता हूं, सूरज हसीन है, अल्लाह ने इंसान को हसन बनाया। सुपरलेटिव डिग्री, 1 डिग्री कम है सूरज, इंसान आगे है। इसका मतलब है कि एहसन वो होगा जो सूरज से ताकतवर होगा। जो सूरज के सामने झुक जाए, किनारे को लुत्फ उठाएगा। अगर सूरज के सामने झुक रहा है तो वो इंसान नहीं। आप कहते शरीयत ने रोक दिया कि गैरुल्लाह को सजदा न करो, गैरुल्लाह को सजदा कौन रोक रहा है? करो, बुतों को सजदा करो, सूरज को करो, चांद को करो, सितारों को करो, मगर एक बात याद रखना, वो जो अल्लाह ने तुम्हें रुतबा दिया है उसकी तौहीन हो जाएगी। तुम्हें एहसन बनाया है। अब इंसान वो होगा, अब मेरे लफ्ज भी तो नहीं मिल रही। एहसन, अरे भाई माना कि जिसमें ज्यादती हो, फोर्स हो, जिसके अंदर रसाई हो, वेट हो, वजन हो, अजमत हो, रफत हो, शान हो, शौकत हो, तो समझिए हसीन है सूरज। अब हर इंसान एहसन नहीं होगा जो सूरज से ताकतवर हो। जानते हो सूरज क्या है? एनर्जी का मरकज, सेंटर ऑफ एनर्जी। जिस दुनिया में आप सांस ले रहे हैं ये सोलर सिस्टम है, निजाम शमसी। अब इस सूरज से ताकतवर वही होगा कायनात में जिसका कंट्रोल हो, नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन होगा जो सूरज से ताकतवर हो? ऐसा कौन होगा? क्योंकि चांद हसीन है, जो चांद से ताकतवर हो।
احسن کون ہوگا جو ستاروں سے بہتر ہو؟ کسی کے ستارے حسین ہیں. احسن کون ہوگا جو پہاڑ سے افضل ہو؟ اب فضائل کا گوشہ پڑھ کے بس آپ کو رخصت دینا چاہتا ہوں. کون ہوگا بھائی؟ کب افضل تو کرو نا. احسن کون؟ ساری کائنات کی چیزیں ہیں حسین، میں نے گن کے چند رکھی، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر. اور کریں اب احسن کون ہوگا جو سورج سے طاقتور ہو، جو چاند سے طاقتور ہو، جو ستاروں سے طاقتور ہو، جو پہاڑوں سے طاقتور ہو، جو سمندروں سے طاقتور ہو. تو کون ہے؟ اب اگر نہ ملے کہیں تو مجلس حسین میں آ جانا، ایک گھر میں سب مل جائیں گے. اور کہیے گا احسن کون ہے جو سورج سے طاقتور ہو، جو چاند سے طاقتور ہو، جو ستاروں سے طاقتور ہو، جو پہاڑ سے طاقتور ہو، جو سمندر سے طاقتور ہو. کہیں دور دراز جانے کی، در در جانے کی، دور جانے کی اللہ نے زحمت نہیں دی ہے. ایک گھر پہ آ جاؤ، سب مل جائیں گے. علی نے سورج کو ہٹا کے بتایا میں احسن ہوں، محمد نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا میں احسن ہوں، فاطمہ نے ستارہ اتار کے بتایا میں احسن ہوں. مباہلے میں جب حسنین آئے تو نظر نجران نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہے، اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. انتظار کرو، ایک وقت آئے گا کہ فاطمہ کا آخری بیٹا سمندر کا مسلح بچھا کر دیا ہو آپ نے اپنی میموری میں اسٹور کر لے. اس فکر کو، اس نظریے کو، اس کنسپٹ کو، اس تصور کو ادوانس کرا. اتنے سارے نبیوں کو ایک ملا تھا حسین، ایک گھر کو 5 ملے. بتاؤ وہ گھر کس کا ہے؟ وہ اکیلے ابو طالب کا گھر ہے، علی بیٹا ہے، محمد بھتیجا ہے، فاطمہ بہو ہے، حسن حسین پوتے ہیں. حسن کی بات ہے. حسین، واقعی حسین، عمل میں بھی حسین، کردار میں بھی حسین. سرکار دو عالم کی حدیث کا حوالہ دے رہے تھے مولانا ہر صاحب. وہ عشق و لطف میں مبارک الاخلاق. نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے رسول، نماز تو پڑھوا چکے تھے ان سے پہلے انبیاء. روزے رکھوانے نہیں آئے تھے، زکات دلوانے نہیں آئے تھے. رسول اللہ تبلیغی جماعت کے ممبر نہیں تھے، رسول تھے. یہ کام تو تبلیغی جماعت بھی کرتی ہے ماشاءاللہ. بھائیو نماز پڑھو، روزہ رکھو، کا اتنا کام تھا رسول کا. یہ سب کرنے نہیں آئے تھے. رسول آئے تھے اخلاق کو معراج پہ پہنچانے بنانے کے لیے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ الف خ لام الف قاف اخلاق. تو یہی ہے اخلاق. جی نہیں، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے عناد نہ ہو. مجھ سے کہا تھا بابو صاحب نے کہ آپ تو حسین صاحب کو جانتے، یہ کچھ حکمہ بھی ہمارا عجیب و غریب رویہ کہ مجلس میں صاحب مجلس جس کے سال سوال کی مجلس اس کا تذکرہ کرتا ہی نہیں، کیونکہ اتنی دیر میں اس کا تذکرہ کروں تو اتنی دیر اہل بیت کا رسول مگر پھر بھی اب کہیں آپ نے سنا حضرت صاحب نے خطبے میں کہا، فیضان صاحب نے خطبے میں کہا، اور فیضان صاحب نے بڑی بسیط اور بڑی پرباس تقریر آپ کے سامنے کی. حالانکہ بڑا نازک وقت تھا. ہماری قوم اپنے مسجدوں کو بھولتی نہیں رہا. اتنی رات میں آپ کا اس طرح جم کے گفتگو کو سماعت فرمانا، یہ اپنے ایک چہیتے انسان کو آپ دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہے ہیں. آپ نے بھی سب نے کہا بڑی بات. اب میں کیا کہوں حسین صاحب کے لیے؟ میں تو لفظ قرآن سے آپ کے سامنے لگ گیا. حسین، اس حسین میں سب کچھ ہو گیا. ارے صاحب بڑے روتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، انجمن اکبریہ کی سرپرست تھے، اور ہمارے انجمن اکبریہ ہے اس کے سرپرست.
ठीक मैं ये जो मजबूत सरपरस्त की मौजूदा जीवन की सरपरस्त जब नजरियात मुख्तलिफ होते हैं तो फिर फिरते फिरते होता है मामला और ये हरकतों से होता है। इस्लाम में जो फिरके बने हैं ये हरकतों से बने होता है। इस्लाम में दीन हनीफ एक था भाई, जगह होना चाहिए। ये अलग अलग क्यों बने? तो चलिए उसको तबसरा नहीं करता, ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा। वो साहब बहुत अच्छे थे, खुलूस से मिलते थे और लोगों की खिदमत करते थे, पता भी नहीं चलता था। पसंद करते थे। वो खाली इबादत ही नहीं करते थे, वो खिदमत भी करते थे, सब करते थे। एक लफ्ज में तारुफ करा रहा हूं प्रोडक्शन जनाब हसीन साहब का। मुझे नहीं पता क्या थे क्या थे क्या थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, मुझे इतना पता है मुनाफिक नहीं थे। दिल में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, सामने कुछ हो, पीछे कुछ हो। मुनाफिक की इबादत भी कबूल नहीं, वो फैसला नहीं होना चाहिए। डरते हो किसी से? अगर किसी की बुराई करना है तो मुंह पे करो, मुंह पे करो बुराई। कोई शेर नहीं है जो फाड़ के खा जाएगा। बस पर्दा बुराई करके गीबत करके अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर किसी से कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुंह पे कहिए बात, और अगर बंदा भी नहीं कह सकते अलग तरह के कहिए। बचिए क्या कहने का, गीबत जैसे बरस से बचिए। कुरान मजीद ने बड़ी सख्त वार्निंग की है गीबत वाले। उन्होंने कहा गीबत करते हो मेरे भाई, क्या तुम ये अच्छा समझोगे कि अपने भाई का मरने के बाद सड़ा हुआ गोश्त खाओ? बस कुरान ने कह दिया, मिसालें तो देता नहीं कुरान। जिसकी तुम गीबत कर रहे हो उसका तुमने गोश्त छाना के खाया है, प्रॉपर भी नहीं, खराब हो गया गोश्त, तब खा रहे हो। तो ये लफ्ज़ नहीं है अजीजों, ये बात नहीं है। 1400 साल से हमारी कौम के सामने मुसलसल निफाक के खिलाफ बोला जाता है, और मेरा जाती तर्जुमा है, मेरा जाती एक्सपीरियंस से मैं देखता हूँ हमारी कौम से ज्यादा मुनाफिक कहीं नहीं। क्या कहने का, क्या कहने का। मुनाफिक इस माने में जुर्रत नहीं है क्या कहने, बुरे को बुरा कहने की, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत नहीं है। गलतियों से रोकिए, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये भी मकारिम अखलाक में आता है। अपने भाइयों की खिदमत करना ये भी मकारिम है। और अगर जालिम को बुरा नहीं कह सकते हो तो फिर इस जबान से हुसैन का नाम न लो, करबला वालों का नाम न लीजिए, उसे जुर्रत चाहिए। गले कटते हैं गले, अब तो वो भी दौर नहीं है। हुसैन ने उस जिंदगी से निकाल दिया, पहले बैठ ने उन मुश्किलों से निकाल, और आप तो फ्रीडम में है, सेकुलर स्टेट है, इंशाअल्लाह जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह को काफिर की हुकूमत बर्दाश्त है, जालिम की नहीं। खत्म हो जाएगा, डरिए नहीं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए वो पैगंबर का दुलार फातिमा का जल्दी जाते देर हो गई। मैं सोचा भी नहीं था, देखिए बात कुछ भी नहीं कह पाया। आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, आपके अजर में कमी हो जाएगी। आप एक अपने भाई को याद करने के लिए बस उनको सोना करके चला गया, मजलिसों को वीरान करके चला गया। कितना दर्द, कितना आपके दिल में दर्द है, तकलीफ है, टीस हो रही है, मगर आप अपने फराइज से महरूम नहीं रहे। कंधा दिया कि नहीं दिया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, आयादत के लिए बराबर गए। अब क्या हसरत रह गई? जो आया है उसको जाना, कब्र खोदी, कब्र में दफन किया, मिट्टी डाली, दुआ पढ़ के आए, इशारे जवाब किया, फातिहा पढ़ा,
आयत कुरानी पढ़ी, सूरह पढ़े, अल्लाह कलाम पढ़ा, कोई हसरत रह गई? नहीं रह गया। कितने लोग थे जनाजे में? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो वाकई ये भी नहीं पता था हसीन भाई दुनिया में। मेरे बेटे ने वादा लिया मजलिस का, मुझसे बाप का राबता भी नहीं हो पाया। उसने कहा कि मजलिस है सहारनपुर में, मुझे कल पता चला कि हसीन भाई की मजलिस। अब आप बताइए साहब कितने लोग थे जनाजे में? और लोग तो लखनऊ के रहने वाले थे, सहारनपुर के नहीं थे, यहाँ परदेसी थे। डालो एक परदेसी को सहारनपुर में हर एक ने कंधा दिया, मगर हाय मोहम्मद का परदेसी, हाय फातिमा का परदेसी, जिसे मोहम्मद के कंधों पे चढ़ते हुए देखा था, किसी ने कंधा दिया उसको? आधे से कम मिनट की रवायत पढ़ाऊं आपके सामने, बस सारी चीजें छोड़कर समझदार है, मुझे तबीयत बांधने की जरूरत नहीं है। आजादार थे, सबने बयान किया। आजादार की जजा क्या है? देखिए, मुसलमान को, इताअत गुजार को, अल्लाह के फरमा बरदार बंदे को जजा मिलेगी, नेमतें, रहमतें, सादतें, बरकतें, जन्नतें, तूबा को सरूर मगर ये सब कयामत के बाद मिलेंगे। एक अज़ादार ऐसा है कि जिसको उसके अमल की जजा दुनिया में मिलती है, जाने से पहले मिलती है। शायद रोते हुए उठे आप अगर सुन ले, जब कोई भी अज़ादार दुनिया से जाता है तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए, सहारा देने के लिए, खारस बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा नाजुक वक्त होता है, तो आने वाली शख्सियत ज़ात गिरानी कौन होती है? सरूरुल मोमिनीन, किताब का नाम ज़हन में रख ले, सुरूरुल मोमिनीन, फारसी प्रिंट है सुरूरुल मोमिनीन, चेक करेंगे गूगल को तो पता चल जाएगा। सुरूरुल मोमिनीन के नाम लिखिए, मैं पढ़ा हूं आपके साथ। आजादार सबसे पहले कौन आता है उसकी ढारस के लिए? मैंने खुद रवायत पढ़ी। जब आजादार का दम लबों पे होता है और मलकुल मौत आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, ड्यूटी है ना उनकी, तो वो आके हैरत में रह जाते हैं, क्योंकि मलकुल मौत से पहले हुसैन की दुखिया मां आ जाती है जो हर मजलिस में आती है। बस मैंने पढ़ती मजलिस आपने सुनी, चंद आंसू इस वक्त में बहा लेता के हसीन भाई के लिए आपकी तरफ से तोहफा और जखीरा हो जाए, इससे बेहतर क्या भेज सकते हैं? नजराना आती जाहिर है, मलकुल मौत तो खादिम है भाई, बिन्ते नबी, बिन्ते पैगंबर, सरकारे दो आलम की शहजादी, खातूने जन्नत, मलकाए जन्नत। बाकी जब देखते हैं उससे पहले हुसैन की मां दरस के हाथ जोड़ के कहता है, बीबी आप। शहजादी कहते तुम कैसे आए हो दादी? किसे आए हो? यहाँ आने की करने में हम जा रहे हैं, चला जाता है उनके मलकुल मौत से। तो बताओ कैसे आए हो? कभी भी मेरी ड्यूटी आप जानती है, मेरा क्या अल्लाह की तरफ से मकामों की खिदमत में मुझे लगाया हुआ, रूह कब्ज करने आया। का किसकी? ये साथ नहीं का, जानते हो कौन है? कभी भी अच्छा ये नमाज़ी परहेज़गार है और सब है, और जानते हो कैसे आगे नहीं जानता। का ये मेरे हुसैन का आज़ादार, इसने रात को रात नहीं समझा, कभी दिन को दिन नहीं समझा। तुम रूह कब्ज करने आए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी करो, कर लो रूह कब्ज। आगे बढ़कर अगर सुनो रूह कब्ज कैसे करोगे? अब ये लफ्ज है 2-3 सेकंड की बस। मलकुल मौत डरते डरते कहते बीबी इजाजत तो आंखों से रूह कब्ज कर लो। नहीं, मेरे हुसैन के गम में आंसू बहा है, जबान से कभी जबान ने या हुसैन कहा, हाथों से कभी मातम के लिए उठे, सीने से कदाम मातम का निशान है। नहीं, कभी भी पैरों से कभी फर्शे अदा की तरफ बढ़े, कानों से कभी सदाया हुसैन सुनी। हैरत में आके लरस कर डर के मारे अलग खड़ा हो जाता है। शहजादी कहती है हट जाओ, इसकी रूह हाथ से निकल जाएगी जैसे फूल से खुशबू। सुन लिया आपने बीबी ने क्या फरमाया?
अपने बच्चे के अजादार के लिए। बड़ा खुशकिस्मत है हसीन साहब, ऐसे जिनसे गुजर चुके तोहफा उनको मिल चुका होगा। गौर करिएगा, अब यहाँ तक शहजादी अहकामात सादिर फरमाती है, नहीं नहीं, कानों से, आंखों से, जबान से, सीने से, हाथों से, पैरों से कैसे रुकत नहीं होगी। उसके बाद मैंने रवायत का जुमला देखा तो मैं सहम के रह गया कि फौरन बीबी अजादार की तरफ से अपना चेहरा अकदस मोड़ देती है और मोड़ के अलग खड़ी हो जाती है अपने चेहरे अकदस को। ये मेरी समझ में नहीं आया कि अभी तो फरमा रही थी इसकी रूह का ना करो, इसकी रूह का ना करो, फूल से खुशबू भी तार निकल जाएगी, तो ये फिर चेहरे को फिराकर इसकी तरफ से जो खड़ी हो गई। तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया ये लफ्जों में नहीं समझा जाता, किसी मोमिन को मरते वक्त देखना। हमने देखा जब भी कोई मरता है तो खौफ मौत से जबान में कांटे पड़ जाते हैं, होठों पे छाले पड़ जाते हैं, पपड़ी आ जाती है, जबान उठती नहीं है, आवाज निकलती नहीं है। जाने वाले ऐसो अतुलबा उससे कहते सुना यासीन पढ़ो, अल्लाह ताला का कलमा पढ़ो, मोहम्मद का कलमा पढ़ो, कुरान की बातें पढ़ो, ये पढ़ो, वो सूरत पढ़ो। उसकी जबान ही नहीं उठती, चूंकि खुश्क है खौफ मौत से। तो उसे बुजुर्ग कहते हैं अरे भाई कर तो कर दो, हालात खत्म हो गई मजलिस, आपकी रूह से निकलना चाहिए आवाज। सोच लिया आपने, अभी कह रही थी इसकी रूह कब्ज ना कर, कब्ज ना कर, कानों से नहीं, आंखों से नहीं। वो एक है कि आपने मुंह फिरा लिया, चेहरा मेरा वाई क्यों? तो आपको बता रहा हूं मैं अमली तौर पर, प्रैक्टिकल देखा आपने। जब कोई हमारे यहाँ दुनिया से जाता है तो खौफ मौत से उसका हलक खुश्क हो जाता है, तो क्या किया जाता है? पानी पानी लाया जाता है, बाउल में, प्याले में चम्मच से पानी डाला जाता है। अब भी मुझे पढ़ने को रह गया कुछ, जब फातिमा मुझे फैला लेती है, एक मर्तबा जब ये मंजर देखती है तो सीने को अपने थाम कर करबला का रुख करके कहती है मेरे हुसैन तेरा आजादार कितना मुकद्दर वाला है, अल्लाह इसके अजीजों को सलाम करके ये अपने मरने वाले को पानी पिला है, मगर हाय नबी के नवासे तू एरिया में करता रहा, तेरे हल्क पर खुद खंजर चलता रहा और तू पानी मांगता रहा, मेरे लाल तुझे किसी ने एक कतरा याद ना दिया। वाह तशा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह मज़लूमा। सलामैया मुनक़लबिन अला लानतुल्लाह व बिज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़रज़ु अमरी अल्लाह इन्नल्लाह बशीरुन बिल इबाद। इलाही महब्बत ज़हरा व अबीहा व अहलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब करीम तुझे जिक्र अज़ीम का वास्ता हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हमको नेक अमाल करने की मुसलसल तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी कौम के अफराद इस दुनिया में जाके ही भी उनकी हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन और सुकून को कायम रख। परवरदिगार हमारे इंतकाल हो चुके हैं उन सबको मग़फ़िरत के साथ अहले बैत की बारगाह अक़दस में आला मक़ाम करामत फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमने जो मजलिस पढ़ी इससे जो सवाब और लोगों के बयानात से जो सवाब मुरतब हुआ है, परवरदिगार हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरी बारगाह में दुआ गो है कि ये सारा सवाब जनाब हसीन साहब की बारगाह में पेश हो। परवरदिगार उनके मर्तबे को, उनके दर्जात को आली फरमा। एक मर्तबा सूरह हम और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तरफ फरमाकर हमारे दीगर फिर सवाल